ساتھیوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ عبادت خدا کی کرتے ہیں، عبادت اور محبت اولیاء اللہ سے کرتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ سے احسان فراموشی نہیں کر سکتے۔ ان کے صدقے میں ہمیں اللہ ملے، غور سے سنیے جناب۔ ان کے صدقے میں ہمیں نبی ملے ہیں، ان کے صدقے سے ہمیں اچھائی ملی ہے، ان کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تو ہم اللہ تک پہنچیں گے تو ان کو وسیلہ بنا کر پہنچیں گے۔ وسیلہ ہونا ضروری ہے، وسیلہ ہونا ذرا زور سے بولو، ضروری ہے وسیلہ۔ وسیلے کے بغیر آپ دینداری آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ بولے دنیا میں وسیلہ لے سکتے، دین میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولا واہ کیا پوائنٹ نکالا پٹھے، نیا فارمولا ہے۔ بولے دنیا میں وسیلہ لے سکتے، بولے نہیں چھت پہ جانے سوڑی ہونا، دنیا میں لے سکتے، بولے گجرات کو جانے فلائٹ ہونا لے سکتے، بولے حج کو جانے کے واسطے پاسپورٹ ہونا، ویزا ہونا، وسیلہ لے سکتے، دین میں نہیں لے سکتے۔ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ کون سا وسیلہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور وہ کون سا وسیلہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے، یا جس کا حکم آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ پہلے آپ یہ جان لیں کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں ما یتقرب بہ الی الغیر، جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جا سکے یا جس کے ذریعے سے کسی کی قربت حاصل کی جا سکے، اس کو وسیلہ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وسیلہ لینا جائز قرار دیا ہے دعا میں۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو 3 چیزوں کا وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں، شرعی طور پر جو ثابت ہے، جائز ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، جس کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں، ویسے تو 99 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں قرآن و حدیث کے اندر، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا ہم جو ہے وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ آدمی اپنی توحید اور اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ کیسے بنا سکتا ہے؟ قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ ایمان والے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو گویا ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ اسی لیے ہم کو معاف فرما دے۔ تو اپنی نیکیوں کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے ضمن میں وہ واقعہ بھی اشارہ کر دوں، بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جو چٹان میں 3 لوگ جا کر کے پھنسے تھے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی۔ تیسری چیز جس کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی زندہ، اس جملے پر غور کرنا، اور یہ تیسرا پوائنٹ بہت ہی اہم ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر، کہ کسی زندہ صالح اور موحد انسان کی ہے نا، اس سے دعا کی گزارش کی جا سکتی ہے، اس سے اپیل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام خود جب کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، اور اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، پوری زندگی میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے اس کے بعد جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کی گزارش کی ہو، یا کہیں بھی کبھی بھی کچھ دعا کے لیے اپیل کی ہو کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، یا اے اللہ ہماری دعا نبی کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کوئی بھی کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جناب احمد نقشبندی صاحب جو اولیاء اللہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کا رسپیکٹ کرنا ہے، تو یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ ایمان والے بندے ہیں۔
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں۔ اور کیا قرآن و حدیث کی بات جو اللہ کے نیک بندے ہیں کبھی اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کبھی اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ اور دنیا کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، سب سے بڑی ولی کون ہے؟ بھائی دنیا کے سب سے بڑے ولی جو ہیں وہ انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے عزیز ہوتے ہیں، بڑے قریب ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام ہیں، یعنی جو انبیاء کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ کرام۔ لیکن صحابہ کرام سے کیا اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ آپ کو میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ روایت آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پانی کی بڑی شدت کے ساتھ اس کی ضرورت پڑی، پانی کی بڑی سخت ضرورت پڑی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ کانا اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، انہوں نے بارش طلب کرنے کے لیے عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے دعا کروانے کی غرض سے، اور اس کے بعد دعا کی۔ تو دعا میں کیا الفاظ کہے؟ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک، اے اللہ ہم وسیلہ بناتے تھے، کس کا وسیلہ بناتے تھے؟ بنبینا فتسقینا، اپنے نبی کا وسیلہ بناتے تھے، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، لیکن آج ہم وسیلہ بنا رہے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے، فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَيُسْقَوْن، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کر دیتا تھا، یا ان پر بارش نازل کر دی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جو ہے یعنی صحابہ کرام گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، تو سارے لوگ مل کر کے یہ دعا کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے کہ اے اللہ ہم نبی کا وسیلہ بنا کر کے دعا کر رہے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ ہم نے نبی کے ذریعے سے دعا کروایا تھا، جب ہمارے نبی باحیات تھے تو نے بارش نازل کیا تھا، اے اللہ اب ہم نبی کے چچا کے ذریعے دعا کر رہے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما دے۔ یہ جائز وسیلہ ہے میرے بھائی، کسی زندہ موحد شخص کے ذریعے سے دعا کروایا جا سکتا ہے۔ اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کی گزارش کی ہو، یا کہیں سے بھی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا ہو، ہے نا۔ جب تک آپ باحیات تھے آپ سے بہت ساری دعائیں صحابہ نے کروائیں، اور اللہ کے رسول دعائیں دیتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ کسی مردہ شخص کے سامنے دعا کروایا جائے، یعنی اس کی قبر پہ جا کر کے کوئی کھڑا ہو، یا کوئی جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس کے سامنے سجدہ کرے، سر جھکائے، شرک کا ارتکاب کرے، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی ہماری موت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔